توقروا صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ اس وقت محب گرامی سید عمیر صاحب کے گھر ہم سب حاضر ہیں، اور اس گھر کا تعلق آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم سے بے پناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اہل بیت کے حوالے سے فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے سلسلے میں قرآن مقدس میں جو آیہ کریمہ نازل بیان فرمائی، اس کے دو لفظوں سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا فرمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں کہ قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات پر اللہ خود حضور کی بارگاہ کا ادب بتاتا ہے کہ میرے محبوب سے بات کرو تو کیسے کرو، میرے محبوب چلیں تو تم ان کے سامنے کیسے چلو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی میرا محبوب چل رہا ہو تو تم محبوب کے پیچھے چلو، آگے نہ چلو۔ قرآن حضور کا ادب بتاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے ان کے گھر جاؤ تو قرآن کہتا ہے کہ تم باہر سے آواز نہ لگاؤ، دستک نہ دو، ڈور بیل نہ بجاؤ۔ اس زمانے میں ڈور بیل نہیں تھی، مراد یہ کہ دستک نہ دو، آواز نہ لگاؤ۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر سے حضور کو پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اکثر بے وقوف لوگ ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی سے ملنے جائیں، ڈور بیل بھی نہ بجائیں، دستک بھی نہ دیں، آواز بھی نہ لگائیں، تو اندر والے کو معلوم کیسے پڑے گا کہ باہر آیا کون ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ بھئی باہر آنے والا اپنے آنے کی خبر دے گا تبھی تو اندر والے کو پتہ چلے گا کہ باہر کوئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ باہر 10 گھنٹے تک کھڑے رہیں، اندر والے کو انفارم نہ کریں، ڈور بیل نہ بجائیں، دستک نہ دیں، آواز نہ لگائیں، تو 10 گھنٹے تک کھڑے رہنے کے بعد آپ اگر بیک ہو جائیں، اس کے بعد دوسرے دن ملاقات ہو تو ملاقات کے وقت آپ کہیں کہ میں تو کل ملنے آیا تھا لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ کہیں گے آپ آئے تھے تو آپ نے بتایا نہیں، میں تو گھر ہی میں تھا۔
تو آپ کہیں کہ میں 10 گھنٹے باہر بیٹھ کر کے چلا گیا، تو وہ کہیں گے کہ مجھے کیسے خبر ہوتی کہ آپ ہیں اندر، آپ باہر تشریف لائیں، آپ ڈور بیل بجاتے، دستک دیتے تو مجھے پتہ چلتا۔ لیکن یہ عام انسانوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، مصطفیٰ پیارے کی شان جدا ہے کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر ہیں اور تم ملنے کے لیے جاؤ تو نہ دستک دو نہ آواز لگاؤ، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں، تو سن لو کہ جو زمین پر رہ کر عرش کی خبر دیتا ہو وہ آنے والے کے بارے میں بھی اچھی طریقے سے جان لیا ہے، اور صرف آنے والے کو ہی نہیں جانتا، آنے والا کیوں آیا ہے وہ بھی وہ جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی اپنی والدہ سے کہتے ہیں، ماں آج میری خواہش ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا کراؤں، میں جاؤں گا مسجد نبی شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کروں گا اور نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کراؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹے نماز تو تم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پیچھے پڑھتے ہو، اب دعا کرانی ہے، جو بھی دعا کرانی ہو کرا لینا۔ گئے وہ صاحب، ظہر کی نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں ادا کی، صحابہ گھیرے ہوئے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، موقع نہ ملا کہ بات کر سکیں۔ عصر کا وقت ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے، کو پھر موقع نہ ملا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر وقت نہیں ملا۔ عشاء کی نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر کے دیکھا اور فرمایا، جا اللہ تیری اور تیرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی نے حضور سے کہا نہیں، لیکن حضور جان گئے تھے میرا یہ صحابی کیا دعا کرانے کے لیے۔ تو وہ صرف آنے والے کو نہیں جانتے، آنے والا کیوں آیا ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جاؤ تو ڈور بیل بھی نہیں، آواز بھی نہیں، دستک بھی نہیں، اس لیے کہ حضور آنے والے کو بھی جانتے ہیں اور کیوں آیا ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ تم جو ہے تعظیم کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تعظیم سے مراد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر تھے تب تعظیم، اب آقا آرام فرما رہے ہیں تو تعظیم کا اس میں کوئی معاملہ؟ جیسے آپ مدینے کی تعظیم کرتے ہیں تو لوگ شرک کہتے ہیں، آپ کسی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیز کی تعظیم کرتے ہیں تو بدعت کہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا حدیث مبارکہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے مسلم شریف کا پیش کر دوں۔ جو چیز نظر آئے کیا اسی کی تعظیم ضروری ہے، یا جو تعظیم کے لائق ہو وہ کہیں بھی ہو اس کی تعظیم ضروری ہے؟ آپ کو میں سمجھاؤں، ہم یہاں پر ہیں، کعبہ ہمیں نظر آ رہا ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ کعبے کی طرف پیر کرنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند کرتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اگر غلطی سے بھی کعبے کی طرف پیر کر کے سوئے تو ماں اپنے بچے کے پیر کو کعبے کی طرف سے ہٹا دیتی ہے۔ کعبہ سامنے نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا، باوجود اس کے ہم تعظیم کرتے ہیں۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں ایک صحابی صرف ڈائریکشن آف قبلے کی طرف انہوں نے تھوک دیا، سرکار کی نظر پڑی، ارشاد فرمایا آج کے بعد تم امامت کبھی نہ کرنا، امامت سے معزول کر دیا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک ہے
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، پھر زندگی بھر وہ صحابی امامت نہیں کی، تو کعبہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، سرکار نے اس کی طرف تھکنے سے امامت سے ہٹا دیا، بات واضح ہو گئی، جس کے صدقے میں کعبہ قبلہ بنا ہے وہ رسول نظر آئے یا نہ آئے ان کی تعظیم ضروری ہے، سبحان اللہ. ان کا احترام ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُ، تعظیم ہر ایک کو تعظیم حضور کی سکھائی گئی، ہر ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا، ہر ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر سکھائی گئی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو جتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرے گا، اللہ رب العزت جل جلالہ اسے اتنی ہی بلندی اور اتنا ہی اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ آیت کے اس ٹکڑے کو دیکھو، وَتُعَزِّرُ وَتُوَقِّرُ، اللہ نے اپنی تسبیح سے پہلے یہ ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، لیکن پہلے حضور کی تعظیم بتائی، اس لیے کہ تعظیم سے جو چیز ملتی ہے وہ بہت سارے قول سے نہیں ملتی، بہت سارے وظیفوں سے نہیں ملتی۔ بہت سارے بچوں کو ولایت جو ملی ہے وہ ماں باپ کی تعظیم کی وجہ سے ملی ہے، بہت ساروں کو مقام و مرتبہ ملا ہے مشائخ کی تعظیم کی وجہ سے ملا ہے، بہت ساروں کو مقام و مرتبہ ملا ہے ولیوں کی تعظیم کی وجہ سے ملا ہے۔ آج بھی قرآن مقدس کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس کو نسبت ہے اللہ سے، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، ہر ماں ہر باپ اس کا احترام کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ سبحان سبحان اللہ. قرآن کی تعظیم آب زمزم کو نسبت ہے ایک نبی کے پیر کے قدم، نبی کے ٹوٹ۔ اب دیکھیں نا، میں یہاں ایک بڑی پتے کی بات بتاتا ہوں۔ میں نے یوم عاشورہ کو بامبے میں یہ بات بتائی تھی، اتفاق سے میں نے یہ دیکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روز مبارک کا، تو مجھے امام علی مقام یاد آ گئے۔ سبحان اللہ. ایمان کی تازگی کی ایک بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے شہید کیے گئے، اور یزیدی لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ امام بہت عظمت والے ہوتے تو پانی ان کے لیے آ جاتا۔ تو میں یہاں پر بتا دوں میرے امام کی عظمت کا کیا کہنا ہے۔ چشم تصور میں رب سے ہم پوچھیں کہ مولا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ننھے سے بچے تھے، پیاسے تھے، ان کو پانی کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے ایڑیاں رگڑی تو ان کے پیر سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم پیاسی تھی، ان کے لیے پانی کی ضرورت پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، رب نے فرمایا پیر سے ٹھوکر مارو، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، آپ نے ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ نکلا، آپ اس کو پیے اور اس سے غسل کیا، آپ کو شفا مل گئی۔ اب رب سے ہم پوچھیں میرے مولا، ایوب علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی، تو نے ان کو دے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی قوم کے لیے، ان کو پانی مل گیا، اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی، ان کے قدموں سے پانی نکال دیا۔ مولا تیرے حسین کو بھی، تیرے نبی کے نواسے کو بھی پانی کی ضرورت تھی، ان کے لیے پانی کا انتظام کیوں نہیں؟ تو جواب ملے گا نادان، موسیٰ نے پانی مانگا تھا، اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی، ایوب نے ٹھوکر ماری تھی، میرا حسین تو میرے فیصلے پر راضی تھا۔ اگر وہ پانی مانگتا تو خود نہر فرات ان کے قدموں میں لا کر کے رکھتا، لیکن ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ میرے فیصلے پر راضی تھے، وہ میرے فیصلے پر راضی تھے۔ یہ شان ہے میری، اس پر پوری تقریر ہے، امام حسین پیکر تسلیم و رضا۔ تو یہ بہت اونچا مقام ہوتا ہے، بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔
رضا والا جو مقام ہے نا وہ بہت اونچا. دیکھیے نا میں آپ کو بتاؤں, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 7ویں آسمان پر, حضرت موسیٰ علیہ السلام 6ٹھے آسمان پر. لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لوٹے تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کی امت کے لیے رب نے کیا دیا؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز. کہا ٹھیک ہے, اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا. یہ نہیں فرمایا کہ کم کرا کے آؤ. آپ کی امت اتنا نہیں پڑھ سکے گی, یہ نہیں کہا انہوں نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کی امت کو میرا سلام کہہ دینا. لیکن 6ٹھے پر جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی یہی سوال کیا. تو رب قدیر کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو 50 وقت کی نماز تحفے میں دی گئی, آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی, کم کرا کے آئیے. تو میں حیران ہوں کہ مقام کے اعتبار سے حضرت ابراہیم کا مقام بلند ہے, انہوں نے کم نہیں کرایا, اور حضرت موسیٰ نے کیوں کم کرایا؟ وہ خلیل ہیں, یہ کلیم ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام نے کم کرنے کی بات کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کم کرنے کی بات کیوں نہیں کی؟ تو بات وہی رضا کی آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام رضا میں تھے. مقام رضا میں جو ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی, جو مولا کی مرضی وہی مرضی کو ہوتی ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ جائیے اور کم کرا کے آئیے, اس لیے کہ رب کی مرضی یہی ہے کہ 50 کو 50. اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام بار بار سرکار کو بھیجتے رہے, آقا کریم علیہ السلام جاتے رہے اور 50 کی 5 ہو گئی, تو مولا کی رضا کیا ہے؟ مولا کی رضا یہ کہ محبوب جب ہم نے 50 کہہ ہی دیا تھا, آپ کے کہنے پر 5 کر دیا, لیکن 5 پڑھنے والے کو ثواب وہی 50 والا دیا جائے گا. یہ ہمارا فیصلہ ہے, ہماری رضا ہے. یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنی چاہیے, اچھی طریقے سے, کہ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم. اللہ اکبر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم اللہ عز و جل نے عطا فرمایا. اب آپ دیکھیں نا, قرآن میں یہ نہیں فرمایا گیا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی, یہ نہیں فرمایا گیا. یہ فرمایا گیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ مقام پروردگار اپنے محبوب کا بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا حبیب ہے, اس کا مقام تم کیا بیان کرو گے, میں خدا ہو کر اس کی عظمتوں کا اعلان کر رہا ہوں, اس کا مقام و مرتبہ بیان کر رہا ہوں. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر قرآن کی روشنی میں بے پناہ ضروری ہے, بے پناہ ضروری ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, تعظیم سے جو چیز مل جاتی ہے, ادب سے جو چیز ملتی ہے, وہ محنت و مشقت سے نہیں ملا کرتی. حضرت ربیع ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعظیم اور توقیر اور ادب ہی کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, سلی یا ربیع, اے ربیع مجھ سے مانگو. خود سے انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا, لیکن وہ کیا کرتے تھے, رات ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصلی بچھاتے, استنجے کے لیے پانی رکھتے, وضو کے لیے پانی رکھتے, مسواک کا انتظام کرتے. روزانہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ خدمت کیا کرتے. ایک دن اس خدمت سے میرے آقا بہت راضی ہوئے, فرمایا مانگ مجھ سے جو تجھے چاہیے مانگ لے مجھ سے. حضرت ربیع ابن کعب بھی ہوشیار تھے, تو کیا مانگا, موافقتک فی الجنہ, حضور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. سبحان اللہ یا رسول اللہ, جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. جنت بھی مانگ لی, حضور کا قدم بھی مانگ لیا. اور یہ بات یاد رکھیں, جتنے بھی صحابہ ہیں سب جیتے جی بھی حضور کے قدموں میں رہنا پسند کرتے تھے, مرنے کے بعد بھی حضور کے قدموں میں رہنا پسند کرتے تھے.
اور قیامت میں بھی حضور کے قدموں میں رہنا پسند کرتے تھے. صحابہ کی یہی تمنا تھی اور یہی ان کی آرزو تھی. سبحان اللہ. یہ ان کی آرزو. ایک آیت پر عمل، ایک آیت پر سوائے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے کسی نے نہیں کیا. وہ آیت نازل ہوئی، اس پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عمل کیا اور اس کے بعد وہ آیت منسوخ ہو گئی. یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سب سے اونچا مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن اس آیت پر جو میں اب عرض کرنے جا رہا ہوں، اس پر عمل صرف مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کیا ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. ہوتا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تو صحابہ بھی ہوتے، صحابہ کو کچھ پوچھنا ہوتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو محفل میں کچھ منافق بھی آ کر بیٹھتے تھے. تو وہ آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ باتیں اور پرائیویٹ باتیں اور یہ اس طریقے سے کر کے ٹائم پورا ختم کر دیتے. تو رب تو منافقین کو جانتا ہے، اور منافق کی علامت یہ ہے کہ پیسہ خرچہ کرنا اس کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو رب نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنی ہو تو کچھ پہلے صدقہ دے دیا کرو، صدقہ دے دیا. سبحان اللہ. تو وہ کھسکنے شروع ہو گئے سب. لیکن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو سرگوشی کرنی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے صدقہ دیا، اور صدقہ دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کی. اب منافق جب چھٹ چکے تھے اور ختم ہو چکے تھے، محفل سے نکل چکے تھے، یہ آیت کا حکم منسوخ ہو چکا، اور اس کے بعد اب یہ ضروری نہیں رہا کہ کسی کو حضور سے بات کرنی ہو تو پہلے صدقہ دے. مولا علی تنہا وہ صحابی ہیں جنہوں نے اس پر عمل کیا، اور اس کے بعد یہ آیت کا حکم منسوخ ہو چکا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ پر عمل. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آج بھی صوفیاء کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام فرماتے ہیں کہ اچھی بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری کے لیے جانا ہو تو اللہ عز و جل کے بندوں کو، غربا، یتامہ، مساکین کو پہلے کچھ خیرات کر دو، پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو، یا پھر مسجد نبوی شریف کے اندر 2 رکعت نماز ادا کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں. بہرکیف یہ باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں، اور اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر یہ خود بھی اپنی اولاد کو بھی انہیں کرانی چاہیے، سکھانا چاہیے، اور اس کی عظمتیں بٹھانی چاہیے. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جس دل میں بیٹھ جاتی ہے اس کی پوزیشن بالکل ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد پر عمل اس کے لیے آسان ہو جایا کرتا ہے، بے شک. ایزی ہو جایا کرتا ہے. آج ڈیفیکلٹ اس لیے ہے کہ جیسی تعظیم و توقیر حضور کی بٹھانی چاہیے تھی ویسی نہیں بیٹھی. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک فائن کا ٹینشن مائنڈ پر ہوتا ہے تو ہم اسپیڈ سلو کر دیتے ہیں کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے. ہمیں اگر بتا دیا جائے کہ فلاں بہت رسپیکٹیبل پرسن ہے، تو ذرا بھی ان کے سلسلے میں کچھ بولو گے تو تمہیں سزا ہو جائے گی، تمہیں رسپیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ڈر کر کے کہیں رسپیکٹ ہوتا ہے، جو بتانا چاہتا ہوں، کہیں ڈر کر رسپیکٹ ہوتا ہے، کہیں فائن کے ڈر سے رسپیکٹ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میرا رب ارشاد فرماتے کہ میرے محبوب کا رسپیکٹ نہ ڈر سے کرنا ہے، نہ فائن سے کرنا ہے، دل سے کرنا ہے. اس لیے کہ وہی رسپیکٹ میری بارگاہ کے اندر مقبول بھی ہے. اور قرآن کہتا ہے کامیابی چاہتے ہو، کامیابی کے لیے یہی سب سے بڑا نسخہ ہے کہ میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو، میرے محبوب پر جو کتاب نازل ہوئی اس کی پیروی کرو، ہم تمہیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر دیں گے. تو ہمیں چاہیے جیسے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ واضح بتا دیا گیا حضور کی تعظیم، جو مومن ہیں ان کو چاہیے کہ حضور کی تعظیم کریں. وَنَصَرُوا،
حضور کے مشن کی مدد کریں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا اتباع کریں، اور جب یہ سب کر لیں گے اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کے صدقہ و توفیل ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور سب سے اہم چیز حضور کا ادب، حضور کی بارگاہ کا ادب، حضور سے منسوب چیزوں کا ادب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ادب، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال کا ادب۔ خود حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی حدیث بیان کرنا ہوتا تو غسل فرماتے، عطر لگاتے، بلند مقام پر بیٹھتے اور فرماتے کہ میں حضور کی حدیث بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ احترام کیا کرتے تھے۔ جتنا احترام کریں گے اتنا اللہ عز و جل ثواب بھی عطا فرمائے گا اور کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام